ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے، لیکن باپ پوری زندگی بچے کو دماغ میں رکھتا ہے بچے کی پرورش کے لیے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے اور اس کی سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ 4 رحمتیں اور 4 عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتیں: بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: سود، جہیز، غیبت اور جھوٹ۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بیوی چاہے خود شوہر کو جو مرضی کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے یہ وہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز: روزانہ 1 کپ گرم پانی، جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے، چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں، صبح نہار منہ پی لیں، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور انسان جلدی بوڑھا نہ ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت زیادہ مقبول ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اصلاح کی ہو خواہش تو تم یہ کام کر لو، اول قدم میں خود کو رب کا غلام کر لو، تم ذکر و فکر رب میں تن من سبھی لگا دو، غفلت کی زندگی کو خود پر حرام کر لو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ ایک جوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم دیکھو بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔